الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين، والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ سفر المظفر اس کا پورا نام بیان کیا جاتا ہے۔ ہر مہینے کا پورا نام علماء نے بیان فرمایا۔ کبھی کبھار ہم پورا نام استعمال کرتے ہیں اور کبھی مختصر نام استعمال کرتے ہیں۔ جیسے رجب کا پورا نام رجب المرجب ہے، شعبان المعظم ہے، رمضان کریم یا رمضان مبارک ہے۔ تو اس طرح یہ جو مہینہ سفر کا شروع ہوا، عام طور پر ہم اسے سفر ہی کہتے ہیں، لیکن اس کا پورا نام سفر المظفر، کامیابی والا مہینہ۔ مظفر کہتے ہیں کامیابی کو، تو اس کی نسبت کامیابی کی طرف جوڑی گئی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سفر کو ناکامی اور نحوست کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں سفر کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس مہینے کی نحوست کے بنیاد الگ الگ عقائد بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 13 تیزی کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں 13 دن بہت سخت بیماری لاحق ہوئی تھی، لہٰذا یہ 13 تیزی کا مہینہ۔ اور بعض جو ہے خرافات میں سے اس مہینے کی، وہ یہ ہے کہ آخری 4 شنبے کو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے صحت مند ہوئے، لہٰذا آخری 4 شنبے کو گھروں سے نکلنا، باغیچوں میں، گارڈنوں میں، ہریالی میں جانا اور کچھ کھانا اور ایک خوشی منانا، گویا کہ اس مہینے کا ایک عمل ہے۔ تو پورا مہینہ منحوس سمجھا جاتا ہے، بالخاص 13 دن کو بڑے ہی منحوس سمجھا جاتا ہے، اور ایک رسم آخری 4 شنبے کی اس مہینے میں ہمارے درمیان رائج نظر آتی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، کوئی زمانہ برا نہیں ہوتا ہے۔ سفر کو بھی اللہ ہی نے بنایا اور دیگر مہینوں کو بنانے والے بھی اللہ ہیں۔ سفر کو منحوس سمجھنا یہ غلط ہے، اسلامی نظریے کے خلاف ہے، بلکہ زمانے جاہلیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کا یہ معمول تھا، سفر کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا، تو وہی بات جو ہے آگے چلتی گئی، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد فرمایا ہے۔ ایک روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا عدوا، بیماری نہیں پھیلتی، خود بخود بیماری میں پھیلنے کی طاقت نہیں ہے، ولا طیرتا، اور بدفعلی لینا بالخصوص پرندوں کے ذریعے سے، ولا حامتا، اور الو وغیرہ کے ذریعے سے بدفعلی لینا، ولا سفرا، اور سفر کے مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی نفی فرمائی ہے۔ یہ جو چیزیں پہلے زمانے سے چلا کرتی تھیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ کیا چلا کرتی تھی؟ 4 چیزوں کا تذکرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ زمانے جاہلیت میں، مکے میں اور اطراف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے لوگ یہ تصور کیا کرتے، لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ہے بیماری خود بخود پھیلتی ہے۔ ایک آدمی کو کوئی بیماری آ گئی، اب اس کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی بیٹھ گیا، اب وہ بیماری اس کو بھی پکڑ لے گی، اس کو بھی لائق ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی، لا عدوا، بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی ہیں۔ جس کے مقدر میں بیمار ہونا ہوتا ہے، اللہ اسی کو بیمار کرتے ہیں، دوسروں کی وجہ سے کوئی انسان بیمار نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے نفی فرمایا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، میرے 10 اونٹ ہیں، ان میں سے ایک اونٹ کو خارش ہو گئی، کھجلی ہو گئی، اب اس کے ساتھ طبیلے میں، استبل میں اور 9 اونٹ بھی تھے، تو ساری اونٹوں کو خارش کی بیماری ہو گئی۔ پہلے ایک اونٹ کو کھجلی کی بیماری تھی، خارش کی بیماری تھی، ساتھ میں جتنے اونٹ تھے سب کو وہ خارش کی بیماری ہو گئی۔ تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی، آپ تو کہتے ہیں بیماری ایک کی دوسرے کو نہیں لگتی، لیکن ایک اونٹ کو خارش ہوئی تھی، باقی 9 اونٹوں کو بھی خارش ہو گئی، تو یہاں نظر آ رہا ہے کہ ایک کے ساتھ دوسروں کو بیماری پھیل رہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، فمن اجرد البعیر الاول، اگر ان 9 اونٹوں کو پہلے اونٹ کی وجہ سے خارش ہوئی ہے، تو اس پہلے اونٹ کو کس کی وجہ سے خارش ہوئی ہے؟ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان 9 اونٹوں کو اس کی بیماری لگی پہلے کی، تو اس پہلے اونٹ کو کس کی بیماری لگی؟ تو جیسے اس پہلے اونٹ کو اللہ نے بیمار کیا ہے، ان 9 اونٹوں کو بھی اللہ ہی نے بیمار کیا ہے، اس کی بیماری اس کو نہیں لگتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد فرمایا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ جس کے مقدر میں بیمار ہونا ہوتا ہے، اللہ اسے بیمار کرتے ہیں۔ بیماری کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک بیماری دوسرے کو لگ جائے۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں
بہت ساری بیماریوں کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ بیماریاں وائرل ہیں، جیسا کہ کورونا میں بھی یہ کہا گیا کہ سیف ڈسٹینس مینٹین کیا جائے تاکہ جو ہے ایک کی بیماری دوسرے کو نہ لگے۔ تو جو ہے کورونا میں بھی خاص طور سے یہ جو ہے ہمارے سامنے بات آئی کہ یہ بیماری پھیلنے والی بیماری ہے، لہذا احتیاط کیا جائے۔ تو اب اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ بیماری نہیں پھیلتی، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو ہے احتیاط کرو، تو فرمایا کہ احتیاط کرنے کا حکم خود اللہ کے نبی نے بھی دیا ہے۔ یہ بات اور ہے، اسباب کے درجے میں احتیاط کرنا چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے جسے بیماری اللہ چاہے اسی کو بیماری لگتی ہے۔ ورنہ کئی ایسے لوگ آپ حضرات نے بھی دیکھے، ہم نے بھی دیکھے، کورونا واریئرز کے نام پر وہ جو ہے میدان میں ہیں، بیمار جو کورونا میں مبتلا ہیں ان کو دوا دارو کر رہے ہیں، کورونا میں جو انتقال ہو گئے ان کو غسل دے رہے ہیں، کفن دے رہے ہیں اور انہیں دفنا رہے ہیں۔ تو کئی ایسے لوگ جو کورونا واریئرز کے نام پر ہے، دن رات کورونا کے جو ہے بیماروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور انہیں کورونا نہیں آ رہا ہے، اور بہت سارے شیش محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے عالیشان گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں کورونا ہو گیا اور وہ اس بیماری میں انتقال کر گئے۔ تو اب کیا کہا جائے گا؟ جو گھر سے باہر ہی نہیں نکلا، اپنے گھر میں ہی آئسولیٹ ہو کر رہا، اسے جب کورونا آیا تو اب کیا کہیں گے کہ کہاں سے اسے کورونا آیا؟ فرمایا کہ یہ جب اللہ نے اسے بیمار کرنا چاہا، گھر بیٹھے اللہ نے وہ بیماری میں مبتلا کیا، اگر اللہ نے بچانا چاہا، خدمت کرنے والوں کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ تو ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے، ہمارے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ باہر کا اثر قبول نہ کریں، ہمارے بدن میں ڈیفنس اور امیون سسٹم اتنا کمزور اور ویک ہو جاتا ہے کہ باہر کا معمولی اثر بھی ہمارا بدن لے لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے کبھی بیماری آ سکتی ہے، ورنہ بیماری ایک دوسرے کو لگنے کا تصور وہ اسلام میں نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہوتا ہے، خود ایسا کمزور ہوتا ہے، اتنی دفاعی طاقت نہیں ہوتی، اس لیے دوسری بیماری مبتلا ہوتی ہے۔ کورونا میں ڈاکٹرز نے یہ کھل کر کہا کہ جس کا امیون سسٹم کمزور ہے وہی لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو ہماری اگر کمزوری ہے تو ہو سکتا ہے، ورنہ بیماری میں وہ طاقت نہیں ہوتی کہ ایک بیماری دوسرے کو لگ جائے۔ لیکن احتیاط کرنا اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی، اگر کوئی وائرل بیماری ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری وائرل ہے، یہ احتیاط کرنا، بچنا، تدبیریں اختیار کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیماری نہیں پھیلتی، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے فر من المجذوم فرارک من الاسد، کوڑ کی بیماری والے سے، برس کی بیماری والے سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو، جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو، کوڑ کی بیماری والے سے بھاگو۔ تو اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کہا؟ جب بیماری ایک کی دوسرے کو نہیں لگتی تو حضور بھاگنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوڑ کی بیماری والے سے ایسے دور رہو جیسے شیر سے دور رہتے ہو، ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور نہ پڑے، ہمارے اندر شرک پیدا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو مثال کے طور پر میں کسی کوڑ والے کے ساتھ بیٹھ گیا، میں کسی بیمار کے ساتھ بیٹھ گیا اور میرے مقدر میں وہ بیماری تھی اور میں بیمار ہو گیا، تو کل کو یہ خیال دل میں آ گیا کہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے میں بیمار ہوا، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ فلاں کوڑ والے کے ساتھ میں بیٹھا تھا،
फला कोरोना वाले के साथ मैं बैठा था, फला वायरल बीमारी वाले के साथ मैं बैठा था, वहां बैठने की वजह से मैं बीमार हो गया, अल्लाह की वजह से नहीं हुआ, तो ये तो शिर्क हो गया। तो हमारा ईमान कमजोर है, हम हालात का असर गलत ले लेते हैं, इसलिए हमारे ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी ने कहा, कोढ़ की बीमारी वाले से ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हो, हालांकि वो बीमारी नहीं फैलती, अल्लाह न करे तुम्हें वो बीमारी आ जाए और तुम ये तसव्वुर करो उसकी वजह से आई, तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ेगा। तो बीमारियां नहीं फैलती, ये अकीदा था पहले जमाने में, बीमारी फैलती है उसका रद्द हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वाला तियारता, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह जमाने जाहिलियत, आपके आने से पहले जो गलत नाकीदे थे, गलत नजरियात थे, उनके एक और दो चीजों को बयान फरमाया। उस जमाने में बदफाली ली जाती, फाल निकाला जाता, उसके अलग अलग तरीके होते। एक तरीका यह था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो है लोग जो है परिंदे को लेकर उड़ाते थे, परिंदे को हाथ में पकड़कर उसे उड़ाते। अब वो सीधी तरफ चला गया तो ये सफर पर जाना होता, कारोबार करना होता, कोई काम का इरादा होता, तो परिंदे को उड़ाते। अब वो सीधी तरफ परिंदा उड़कर चला गया तो ये समझते कि ये काम अच्छा होगा, मेरा काम अच्छा होगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, वो काम शुरू कर देते, कारोबार शुरू कर देते, सफर शुरू कर देते। अब वो परिंदा उल्टी जानिब उड़ता, बाईं तरफ उड़ के चला जाता। अब ये सोचते कि अब ये बाईं तरफ उड़ा है, ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये कारोबार मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये सफर मेरे लिए नुकसान का जरिया बनेगा। लिहाजा उस जमाने का एक निजाम था, परिंदे उड़ाया करते थे। अगर सीधी तरफ उड़ता अच्छा समझते, उल्टी तरफ चला जाता बुरा समझते, सीधा चला जाता कुछ भी नहीं समझा जाता, दोबारा उसे उड़ाया जाता। जैसा कि आज कॉइन उड़ाते हैं, हेड हो जाए तो ठीक है, जीत गए, टेल हो गया, हार गए, लेकिन जो खड़ा रहा तो कॉइन क्या समझते कि ये कुछ भी नहीं, खाली है, दोबारा उसे उड़ाओ, या तो हेड पड़े या तो टेल पड़े, खड़ा रहा तो नहीं है। तो ऐसे ही परिंदा सीधी तरफ गया तो अच्छा, उल्टी तरफ गया बुरा, सीधे चला गया तो समझते इसका कोई मसला नहीं है, दोबारा उसे उड़ाते। तो ये अकीदा एक तसव्वुर फाल निकालने का हुजूर से पहले का था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नफी फरमाई। परिंदे के सीधे जाने में भी, परिंदे के उल्टे जाने में भी तुम्हारे नफे नुकसान का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह अगर चाहे तुम्हें उस काम में नफा देंगे, अगर अल्लाह चाहे तुम्हें उस काम में नुकसान और नाकामी मिलेगी। परिंदे से कुछ नहीं होता। अब वो परिंदा उड़ाते, अब उस परिंदे को क्या मालूम मैं इधर उड़ूंगा तो ये इधर उड़ेगा, अब उसे क्या मालूम, अब वो जैसे मर्जी उड़ता। तो अल्लाह के नबी ने उसकी जो है नफी फरमाई के परिंदों से फाल लेना गलत है। इसी तरह वला हामता, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक चीज ये भी हुआ करती, किसी घर पर अगर उल्लू आकर बैठ जाता, किसी घर पर उल्लू आकर बैठ जाता तो वो लोग समझते कि इस घर वालों के ऊपर बुरा वक्त आएगा, ये घर वालों पर नहूसत शुरू हो गई। ये तस्वुर जो है किया करते थे कि कोई आदमी मर गया था, उसकी रूह इस उल्लू में आ गई, अब ये आकर जिस घर पर बैठ गया अब वो घर वाले बर्बाद हो जाएंगे, उस घर पर लानतें शुरू हो जाएंगी, उस घर पर नहूसतें शुरू हो जाएंगी। फरमाया कि ऐसा अकीदा उस जमाने में उल्लू के बारे में था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नफी फरमाई। उल्लू एक परिंदा है,
وہ اپنے ضرورت پر اڑتا ہے اور جہاں تھک جاتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ الو کے بیٹھنے سے کسی کا اچھا ہونا یا برا ہونا تعلق نہیں رکھتا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کے ساتھ اچھا ہوگا، جس کے اعمال برے ہوں گے اس کے ساتھ برا ہوگا۔ کسی گھر پر الو کا بیٹھنا یہ غلط نہیں ہے۔ تو یہ اس زمانے میں جو رواج تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی۔ آج اللہ معاف فرمائے 1400 سال پہلے حضور نے یہ کہا، یہ سب کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن آج بھی کئی مسلمان ایسے عقیدے رکھتے ہیں۔ الو کو آج بھی کئی لوگوں کی طرف سے یہ عقیدہ نہ سننے میں آتا ہے کہ آج بھی الو کو ایک برا اور منحوس جانور سمجھا جاتا ہے۔ الو بیٹھ گیا، لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے، گھر پر الو بیٹھ گیا، اب میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ فرمائے کہ یہ بھی غلط ہے، یہ تصور نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آج بعض لوگوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، بلی راستے میں آ گئی، آدمی کام سے رک جاتا ہے۔ میں بڑا اچھا تیار ہو کر نہا دھو کر اچھے ارادے سے کسی کام کے لیے نکلا، راستے میں بلی آ گئی۔ اب بلی نے راستہ کاٹا، اب میں نے یہ سوچا کہ میرا کام نہیں ہوگا۔ یہ بھی تصور اس زمانے کی طرح غلط ہے، لیکن آج بھی کئی مسلمان ہیں کہ اسے منحوس سمجھتے ہیں، بلی کے راستہ کاٹنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ کہاں سے عقیدہ ہے؟ ایک جانور اپنے ضرورت کے لیے جا رہا ہے، اسے غلط سمجھنا۔ اگر جانور کا گزرنا، بلی کا گزرنا میرے لیے منحوس ہو سکتا ہے، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے میرا جانا جانور کے لیے منحوس ہو جائے۔ کبھی آدمی اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ میرے نقل و حرکت سے دوسروں کو نحوست ہو سکتی ہے، لیکن یہ سوچے گا بلی منحوس ہے، الو منحوس ہے، فلاں منحوس ہے، اس کی وجہ سے میں اپنا اچھا کام نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ یہ سب چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ چوتھی چیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَلَا سَفَرَ، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیماری کے بارے میں عقیدہ صحیح فرمایا اور پرندوں سے پھال لینے کے بارے میں عقیدہ صحیح فرمایا، جانوروں سے پھال لینے کے بارے میں عقیدہ صحیح فرمایا، وہیں حضور نے یہ بھی عقیدہ صحیح فرمایا کہ سفر کا مہینہ برا نہیں ہے، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، سفر بھی عام مہینوں کی طرح ایک اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ جو نحوست کا عقیدہ تھا اسے حضور نے منع فرمایا، لیکن آج بھی کئی لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور ایسی باتیں گھڑ لیتے ہیں جس کا کوئی دور دور تک تعلق اسلام سے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بعض سوشل میڈیا پر یہ بھی بات گردش کرتے رہتی ہے، سفر کا مہینہ آتا ہے تو یہ بات وہ میسیجز فارورڈ کیے جاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ یہ میسیجز سفر کے مہینے میں بہت فارورڈ ہوتا ہے۔ سفر اتنا منحوس مہینہ ہے کہ حضور نے کہا کہ جو سفر ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ یہ حضور کے نام سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ایسا کہا، حالانکہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا۔ یہ موضوع اور من گھڑت حدیث اور روایت ہے، اور ایسی حدیث بیان کرنے والوں کے بارے میں صاف اور صحیح حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے، یعنی جو بات میں نے نہیں کہی
کہے کہ وہ میں نے کہا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا بولنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو بات میں نے نہیں کہی اسے یہ کہنا کہ اللہ کے نبی نے کہا، ایسا کہنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اتنی سخت وعید ہے، تو ایسی جو ہے من گھڑت باتیں کہ جو یہ کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دے میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا، ایسی کوئی حدیث کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ حالانکہ حدیثوں میں کیا ملتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں، اور بے شمار حدیثوں میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، فَإِنَّنِي أَنَا الدَّهْرُ، اللہ کہتے ہیں زمانے کو گالی مت دو اس لیے کہ میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی زمانہ ہوں، یعنی میں نے ہی زمانے کو بنایا۔ اگر کوئی زمانے کو گالی دے رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ لہذا زمانے کو برا بلا کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ زمانے کو برا کہنا اللہ کی قدرت میں کمی تلاش کرنے کے برابر ہے۔ لہذا سفر کے مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو غلط باتیں رواج پکڑی ہوئی ہیں ان سے بچنا اور ان کی تحقیق کرنا، علماء سے صحیح جو ہے تاریخ معلوم کرنا، صحیح عقائد معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سفر کے مہینے کو ایک تو ہمارے معاشرے میں پورا مہینہ منحوس سمجھا جاتا ہے، دوسرا خاص طور سے شروع کے 13 دن جیسا یہ جو 13 دن چل رہے ہیں، شروع کے ایام چل رہے ہیں، تو شروع کے 13 دن کو 13 تیزی کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 13 دن بیمار ہوئے تھے، لہٰذا یہ 13 دن بڑے منحوس ہیں، بڑے خراب ہیں۔ حالانکہ تاریخ پڑھیں، علماء سے معلوم کریں، سیرت کی کتابیں پڑھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے سفر کے شروع کے 13 دن حضور بیمار نہیں تھے، بلکہ سفر کے آخری 2 دنوں سے حضور کی بیماری تھوڑا تھوڑا بڑھتی گئی۔ ربیع الاول کے شروع کے دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری میں اضافہ ہوا، اور بالآخر 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو ربیع الاول کے شروع کے دنوں میں اللہ کے نبی کے بیماری میں زیادتی ہوئی، اور سفر کے آخری 2 دن، زیادہ سے زیادہ سفر کے آخری 2 دن حضور بیمار تھے۔ یہ تاریخ جو ہے بتاتی ہے، علماء یہ بیان فرماتے ہیں اور محققین یہ بتاتے ہیں سفر کے شروع کے دنوں میں حضور بیمار نہیں تھے، آخری 2 دن اور ربیع الاول کے شروع کے دنوں میں حضور بیمار تھے۔ حقیقت تو یہ ہے، اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ سفر کے شروع میں بیمار تھے اس لیے یہ دن برے ہیں۔ تو یہ بیمار جس دن ہو کوئی انسان، وہ بیمار ہونے سے وہ دن برے نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی بات تو حضور سفر میں شروع میں 13 دن بیمار ہی نہیں ہوئے۔ مان بھی لے گے کہ اگر بیمار ہو جائے تو کبھی کوئی انسان بیمار ہو جائے تو وہ دن برے نہیں ہوتے، بیماری منحوس نہیں ہے، بیماری منحوس نہیں ہے۔ اگر بیماری منحوس ہوتی، بیماری بری ہوتی یا بیماری نحوست والی ہوتی، بہت سارے نبی بیمار ہوئے ہیں، بہت سارے نبیوں کو اللہ نے بیماری میں مبتلا کیا ہے۔ اگر بیماری منحوس ہوتی تو کیا وہ نبی منحوس تھے؟ جن نبیوں کو اللہ نے بیماری میں مبتلا کیا وہ کیا گنہگار تھے کہ نحوست والی چیز اللہ نے انہیں عطا فرمائی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بارہا ہم سنتے ہیں، ایوب علیہ السلام تقریباً 18 سال بیمار رہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچے
बीमारी मनहूस है, तो क्या अय्यूब अलैहिस्सलाम अलयाजुबिल्लाह गुनहगार थे? क्या उनके अंदर कोई कमी थी, बुराई थी, इसलिए अल्लाह ने बीमारी को डाल दिया? फरमाया कि बहुत सारे नबी बीमार हुए हैं, अगर बीमारी को मनहूस कहा जाए तो क्या उन अंबिया पर भी हम उंगली उठाएंगे? अलयाजुबिल्लाह। आम नबी तो छोड़े, खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीमार हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू का असर हुआ है। तकरीबन 2 महीने उस असर की वजह से तकरीबन 60 दिन अल्लाह के नबी पर उसका असर हुआ और बहुत सख्त हालात से अल्लाह के नबी ने गुजारे हैं। और आखिरी दिनों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी लायक हुई है। अगर अल्लाह के नबी बीमार हुए हैं तो क्या ये कहा जाएगा लयाजुबिल्लाह 1000 मर्तबा अल्लाह से हम पनाह मांगते हुए कहते हैं अगर बीमारी को बुरा समझते हैं तो क्या अल्लाह के नबी में कोई कमी थी कि अल्लाह ने उन्हें बीमार किया? तो बीमारी बुरी चीज नहीं है, बीमारी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। बीमारी की वजह से बहुत सारे मर्तबा मुसलमान के गुनाह माफ होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं। बीमार होना कोई बुरी बात नहीं है, और जिन दिनों में बीमार हो जाए वो दिन बुरे होंगे, ये कोई सही अकीदा नहीं है। हम में से कई लोग बीमार हुए होंगे, हम में से कई ऐसे हैं किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, किसी का बाईपास हुआ है, कोई जो है फला बीमारी में मुब्तला था, किसी का फला जो है बीमारी का ऑपरेशन हुआ है। हम में से बहुत सारे बीमार भी हुए होंगे, अच्छे भी हुए होंगे। अब क्या वो बीमारी जिस महीने में मैं बीमार हुआ था, फला साल 2020 में जनवरी में मैं बीमार हुआ था, क्या हर साल में जनवरी को मनहूस समझूंगा? कि हर साल जनवरी की वो तारीख को मैं नहुसत वाला समझूंगा? ऐसा नहीं है। अल्लाह की जानिब से एक निजाम है कि फला महीने में मैं बीमार था, बाद में अल्लाह ने सेहत दे दी, अब मैं सेहतमंद हूं, तो जो बीमारी के दिन थे उसे मनहूस समझना, ये कहां से अक्लमंदी की बात है? तो सबसे पहली बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के शुरू के 13 दिन बीमार नहीं थे। अगर मान भी लिया जाए कि बीमार थे तो वो दिन हुजूर बीमार रहे तो इसलिए वो दिन जो है नहुसत वाले नहीं होंगे, उन दिनों को बनाने वाले भी अल्लाह है। आखिरी 4 शुंबे के बारे में ये सोचना कि हुजूर सेहतमंद हुए थे लिहाजा बागीचे में जाओ, हरियाली पर पैर रखो और कुछ अच्छा पकाकर खाओ, फला करो, गुस्ल करो, ये सब अकीदे और ये सब बातें ये शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन्हीं चीजों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म फरमाया कि बीमारी मुंतकिल होना ये हमारा अकीदा नहीं है। जानवरों को देखना, जो है परिंदों को देखकर नेक फाली बदफाली निकालना, बदशुगुनी लेना, ये हमारा अकीदा नहीं है। सितारों को देखकर जो है फाल निकालना, ये हमारा अकीदा नहीं है। अल्लाह के नबी ने इसके जो है मना फरमाया, अतियरतु शिरकुन, बदफाली लेना, बदशुगुनी लेना ये शिर्क है, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। लेकिन आज भी कई मर्तबा हम देखते हैं, अभी हमारे ही शहर के कुछ दिन पहले कारगुजारी ये सामने आई कि एक खानदान से दूसरे खानदान को रिश्ता गया, लड़के वालों ने लड़की को पसंद किया, लड़की वालों ने लड़के को पसंद किया, दोनों खानदान आपस में माशाअल्लाह एक दूसरे के लिए मुनासिब नजर आ रहे हैं कि ये खानदान बड़े अच्छे अखलाक वाले, हमारा इनका जो रिश्ता अच्छा होगा। दोनों खानदान वाले तैयार हैं, लड़के को लड़की पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, सब कुछ जो है हो गया। अब निकाह की तारीख तय करने का मसला आया तो किसी ने कहा कि फला साहिब से पूछेंगे। अब वो साहिब के पास गए तो साहिब ने कहा कि लड़की के सितारे देखने पड़ेंगे, लड़के के सितारे देखने पड़ेंगे। अब दोनों के सितारे देखे और सितारे देखकर साहिब ने कहा कि लड़के और लड़की के सितारे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये रिश्ता नहीं हो सकता। तो उसके कहने पर दोनों खानदान वालों ने रिश्ता कैंसिल कर दिया।
आज भी ये जहालत चल रही है। बाज लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये उलमा क्या बातें कर रहे हैं, क्या आज भी ऐसा कुछ होता है, ये क्यों बोल रहे हैं इतना खोल खोल के, आज भी ऐसे कोई जाहिल हैं, बाज लोगों को लगता होगा। लेकिन हमारे पास कारगुजारियां, हमारे शहर की कारगुजारी तकरीबन 1 साल या 1.5 साल के अंदर की कारगुजारी है। दोनों खानदानों को सब कुछ पसंद आ गया। साहेब ने देखकर कहा सितारे नहीं मेल खा रहे हैं, रिश्ता कैंसल हो गया। अब ये साहेब पास गए हैं, साहेब दोनों को लड़की का नाम, लड़के का नाम, बाप का नाम लेकर दिन में, कब देख रहा है, दिन में बैठकर सितारे देख रहा है। अच्छे अच्छे साइंसदानों को रात में सितारे नजर नहीं आ रहे, और इस साहेब को कहां नजर आ रहे हैं, दिन में सितारे नजर आ रहे हैं। बाज मर्तबा ऐसा भी हमने जो है सुना साहेबों के बारे में कि वो जो है कहते हैं कि सितारे नहीं मिल रहे। अब लड़की और लड़के वाले जिद करते हैं, साहेब कुछ रास्ता निकालो, लड़का अच्छा है, 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह है, अच्छा है, हमारी बेटी सेटल हो जाएगी, सिर्फ सितारे की वजह से आगे पीछे हो रहा है, अच्छा लड़का है। लड़के वाले कहते हैं बहुत खूबसूरत लड़की है, जॉब भी करती है, और साहब कुछ रास्ता निकालो। अब दोनों लोग रास्ता निकालने को बोलते हैं तो साहब कहता है कि अच्छा दोनों के सितारे तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन एक बकरा जुबा करना पड़ेगा, उसका खून बहाना पड़ेगा, मैं उससे सितारे मिलाऊंगा। अब बकरा जुबा करके ये साहेब दिन में जमीन पर बैठकर आसमान के सितारे मिला रहा है। वहां एक सितारे से दूसरे सितारे का रास्ता कितना है साइंटिस्टों को मालूम नहीं हुआ कि एक सितारे से दूसरे सितारे को जाना कैसे है, कितनी दूरी है, क्या है, वो मालूम नहीं है। आज के जदीद टेक्नोलॉजी में मालूम नहीं, ये यहां दिन में बैठकर जमीन पर आसमान के 2 सितारे मिला रहा है। सितारे मिलाकर बोलता है कि चलो अब आप शादी कर सके, इसे बकरा मिल गया, अब क्या चाहिए, 15 दिन का इसका घर का मसला हल हो गया, चलो अब जो है आप शादी कर सकते। ये भी जहालत, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोगों के घरों में ये हो रहा है। ये कोई इलिटरेट जाहिलों के घरों में नहीं हो रहा, पढ़े लिखे लोगों के घरों में हो रहा है। तो ये सब इस्लाम से पहले के तसव्वुरात थे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब मना फरमाया। ये सितारे देखना गलत है, बीमारी के बारे में गलत अकीदे रखना गलत है, उल्लू को देखकर फैसला करना कि घर पर उल्लू बैठ गया, अब ये उल्लू सोच रहा है कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, उस उल्लू के बैठने से इस उल्लू की जो है जिंदगी तय हो रही कि अच्छा होगा कि बुरा होगा। ये सब चीजें अल्लाह के नबी ने मना फरमाई हैं। तो उन्हीं में से सफर के बारे में हुजूर ने फरमाया सफर में कोई नहुसत नहीं, शुरू के 13 दिनों में कोई नहुसत नहीं, आखिरी 4 शुंबे में कोई बरकत नहीं। तो ये सब चीजें जो सफर में हमारे मुआशरे में है, आज भी हैं। कई लोग कहते हैं, हमारी अम्मी कहती है, हमारी नानी कहती है, हमारी दादी कहती हैं, इसलिए हमें मजबूरन करना पड़ता है। ये सब चीजें दूसरी जगह, असल हमारे लिए शरीयत है, उस पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इससे बचना चाहिए। सफर के खुराफात से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर वक्त में खैर का अकीदा रखने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे लोग कहते हैं टाइम खराब चल रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं टाइम खराब चल रहा है, मेरा टाइम खराब चल रहा है। टाइम खराब नहीं होता, मैं खराब चल रहा हूं। किसी का टाइम खराब नहीं होता, मैं खराब हूं इसलिए मेरे अंदर बरकतें नहीं है, इसलिए मेरे अंदर जो है खैर नहीं है। तो किसी का टाइम खराब नहीं होता है, मैं खराब हूं इसलिए मेरा टाइम खराब चल रहा है। तो जब भी कोई नुकसान हो, टाइम को ना देखें, महीने को ना देखें, दूसरों को ना देखें, अपने गिरेबान में झांके, मेरा कौन सा गुनाह हुआ है इसलिए मेरा वक्त बुरा चल रहा है। ये असल अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें
ہر نقصان پر اپنے طرف دیکھنے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے سفر کو منحوس سمجھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور صحیح عقیدے کو جان کر صحیح عقیدوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے صحیح عقیدوں پر اللہ ہم سب کی موت آنے کے فیصلے فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔